السلام علیکم۔ یہ ہے ذوالقرنین کی کہانی کا تیسرا اور آخری حصہ۔ آج ہم جانیں گے اس بادشاہ کی روحانی سفر اور قیامت کا ایک بڑی نشانی، یاجوج ماجوج کا فتنہ۔ تو آئے چلتے ہیں وقت کے اس لمحے کی طرف جب دنیا عدل، علم اور بندگی سے روشن تھی۔ یاجوج ماجوج کی دیوار بننے کے بعد ذوالقرنین کا نام اور عظمت چاروں طرف پھیل چکی تھی۔ لوگ انہیں نجات، استاد اور انصاف کا مینار ماننے لگے تھے، لیکن ذوالقرنین کا دل فخر میں نہیں ڈوبا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ سب کچھ اللہ کی عطا ہے۔ ذوالقرنین جہاں بھی جاتا وہاں کے سرداروں، قبیلوں اور عام لوگوں کو تین باتیں ضرور سکھاتا: اللہ کی وحدانیت، عدل کا قیام، علم اور امن کی اہمیت۔ وہ کہتا اگر تم نے اللہ کو پہچان لیا تو دنیا کے سختیاں بھی تمہیں ہرا نہیں سکتی۔ ایک دن ایک قبیلے نے ذوالقرنین سے پوچھا، اے بادشاہ، آپ اتنے طاقتور ہیں، دنیا کے تینوں کنارے فتح کیے، لیکن آپ غرور نہیں کرتے؟ ذوالقرنین نے جواب دیا، جو شخص اپنے آپ کو سب کچھ سمجھنے لگے وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے، اور جو بندگی میں جھک جائے اللہ اسے بلند کر دیتا ہے۔ کئی سال گزر چکے تھے، ذوالقرنین اب بوڑھا ہو رہا تھا۔ چہرے پر نور تھا مگر قدموں میں تھکن، مگر اس کا دل ابھی بھی بے قرار تھا۔ وہ جانتا تھا اللہ کے بندوں تک دین اور عدل کا پیغام مزید پہنچے۔ اس نے چوتھے اور آخری سفر کا ارادہ کیا۔ یہ سفر کسی زمین کی فتح کے لیے نہیں تھا بلکہ روحانی مقصد کے لیے تھا۔ راستے میں وہ ایک قبیلے سے ملا جن کے پاس کچھ نہ تھا، نہ کپڑا، نہ گھر، نہ علم۔ وہ جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے تھے۔ ذوالقرنین نے انہیں دیکھا اور پھر ان کے درمیان خیمہ لگا دیا۔ وہاں کئی دنوں تک رہا، بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھایا، بڑوں کو سچ بولنا اور انصاف کا راستہ اپنانا سکھایا۔ اس قبیلے نے اسے نور والا استاد کہنا شروع کر دیا۔ ایک دن ذوالقرنین ایک پہاڑ کے دامن میں بیٹھا تھا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اے میرے رب، تو جانتا ہے میں نے کبھی تیرے نعمتوں کا غرور نہیں کیا۔ میں نے دنیا کو تیرے عدل سے بھرنے کی کوشش کی، لیکن میں جانتا ہوں اصل فیصلہ تیرے ہاتھ میں ہے۔ ذوالقرنین جان چکا تھا کہ اس کا وقت قریب آ رہا ہے۔ اس نے اپنے قریبی ساتھیوں کو بلایا اور کہا، میرے بعد تمہارے پاس طاقت ہوگی، مگر یاد رکھنا طاقت امانت ہے، آزمائش ہے۔ جس نے طاقت کا فخر بنایا وہ گر گیا، اور جس نے اسے خدمت بنایا وہ کامیاب ہو گیا۔ پھر اس نے اپنی آخری وصیت لکھی، اللہ کے زمین پر عدل قائم رکھنا، کمزور کو اٹھانا، ظالم کو روکنا اور سچ کو دبنے نہ دینا۔ چند دن بعد فجر کی وقت ذوالقرنین کا چہرہ بھی نور روشن تھا۔ اس نے اپنے خادم سے کہا، دروازہ کھول دو، میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں۔ اور پھر اس نے آنکھیں بند کر لی اور خاموشی چھا گئی۔ ذوالقرنین دنیا سے چلا گیا، مگر اس کی دیوار قائم رہی، اس کا انصاف زندہ رہا، اور اس کی کہانی قرآن کی آیت میں محفوظ ہو گئی۔ ایک مثال کے طور پر، ایک آئیڈیل بادشاہ کے طور پر جس نے اللہ کے نام پر حکومت کی اور اس کی طرف لوٹ گیا۔ دیوار بن چکی تھی، یاجوج ماجوج قید ہو چکے تھے، قومیں امن سے رہنے لگی، مگر ذوالقرنین نے جو الفاظ دیوار کے بعد کہے تھے وہ وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں کے ذہنوں سے مٹنے لگے، مگر اللہ کے نبیوں اور کتابوں میں ان کی گونج باقی رہی۔ یہ میرے رب کی رحمت ہے، لیکن جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو وہ دیوار ریزہ ریزہ کر دی جائے گی۔ یاجوج ماجوج انسانوں کی ہی اولاد ہیں، لیکن ان کا فطرتی مزاج تباہی، فتنہ اور فساد پر مبنی ہے۔ وہ زمین پر پھیل جائے تو کوئی چیز سلامت نہ چھوڑیں۔
قرآن اور حدیث میں ان کی فتنہ انگیز کا ذکر بار بار آیا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر روز یاجوج ماجوج دیوار کو کھودتے ہیں یہاں تک کہ وہ قریب ہوتے ہیں کہ باہر نکل آئیں، مگر ہر بار اللہ انہیں واپس کر دیتا ہے۔ ایک دن وہ وقت آئے گا جب اللہ تعالیٰ انہیں اجازت دے گا، تب وہ دنیا میں ایسے پھیلیں گے جیسے طوفان۔ امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کے بعد یہی وہ دور ہوگا جب یہ قوم قید سے آزاد ہوگی۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک یاجوج ماجوج کھول نہ دیے جائیں، اور وہ ہر بلندی سے نیچے دوڑتے آئیں گے تو ہر ملک پر حملہ کریں گے، پانی کے ذخیرے پی جائیں گے، زمین کی نعمتیں تباہ کریں گے اور انسانیت کو بے بس کر دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والے ایک پہاڑ پر پناہ لیں گے، وہاں تک کھانا بھی نہیں پہنچ پائے گا، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، پھر اللہ ان پر ایک بیماری نازل کرے گا جیسے ایک کیڑا جو ان کے جسموں میں گھس کر انہیں ہلاک کر دے گا۔ ایک لمحے میں وہ سب مر جائیں گے، زمین ان کی لاشوں سے بھر جائے گی، اتنی بدبو ہوگی کہ کوئی رہ نہ سکے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے اور اللہ پرندوں کو بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر پھینک دیں گے۔ یہ وہ دن ہوگا جب ذوالقرنین کے الفاظ سچ ثابت ہوں گے، جب میرے رب کا وعدہ آئے گا وہ دیوار ٹوٹ جائے گی۔ اللہ کا وعدہ کبھی غلط نہیں ہوتا۔ جو دیوار انسانوں نے اللہ کی رضا کے لیے بنائی تھی وہ اس کے حکم سے گر جائے گی اور پھر دنیا آخرت مرحل میں داخل ہو جائے گی۔ ذوالقرنین کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے طاقت اللہ کی امانت ہے، عدل کے بغیر حکومت تباہ ہو جاتی ہے، علم اور عاجزی انسان کو بادشاہ سے ولی بنا دیتا ہے، اور قیامت کی نشانی ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے ہے تاکہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں۔ حضرت ذوالقرنین ایک ایسا بادشاہ تھا جس کی نہ صرف زمین پر حکومت تھی بلکہ اس کے دل میں اللہ کی عظمت، عاجزی اور بندگی تھی۔ اس کی بنائی ہوئی دیوار آج بھی قیامت کی گھڑی کی علامت بن چکی ہے۔ اللہ کرے ہم بھی ذوالقرنین کی طرح عدل والے، سچ والے اور عاجز بندے بن جائیں، اور یاجوج ماجوج جیسے فتنوں سے اللہ ہمیں بچا لے۔ آمین یا رب العالمین۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو شیئر لازمی کریں، لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب لازم کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔